بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ. کچھ لوگ تو الحمدللہ کہنے سے بھی تھکے ہوئے ہیں. کیا بیمار ہیں آپ؟ آپ بیمار ہیں؟ اللہ آپ کو شفا دے. لیکن انسان جب بیماری کی حالت میں بھی الحمدللہ کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ پھر اٹھ کے نا ادھر چلی جائیں، کیونکہ میں ایسا چہرہ نہیں دیکھ سکتی. چلیں شاباش، سائڈ پہ ریسٹ کریں. ادھر سامنے بیٹھے ہیں تو پھر بہت ایکٹیو ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے، ورنہ اس کے جو اثرات ہیں استاد پہ پڑتے ہیں، وہ پڑھا نہیں سکتا. تو کل کی دعا جو ہے وہ کس کس کو پڑھنی یاد رہی؟ الحمدللہ. اگر آپ 2-3 نمازوں میں بھی پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں نا تو آپ کامیاب ہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے ایفرٹ شروع کر دی. تو مجھے جو چیز بہت فائدہ دے رہی ہے وہ جو پوسٹر ہیں نا ان دعاؤں کے، جو نماز کے اذکار کے پوسٹرز بھی ہیں، تو میں نے کیا کیا کہ ان کو نا سامنے رکھ لیا اور اس کو اپنی چیک لسٹ بنا لیا کہ اچھا چلے، اور صبح کے وقت میں اس کو نا ایک نظر ڈالتی ہوں تو اس سے پھر ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے. اگر آپ کے پاس پوسٹرز نہیں بھی تو آپ کتاب کو، کیونکہ میری کتاب یہاں ہوتی، تو آپ کتاب کو کھول کے تو ایک نظر ڈال لیا کریں اور یاد دہانی اپنے آپ کو یاد دہانی. اب یہ نہیں کہ یہ کورس ختم ہو اور آپ کی تکمیل ہو جائے اور یہ کتاب بند ہو جائے اور بس ختم نہیں. یہ تو آپ کی عبادت کو بہتر بنانے کے لیے ایک چیز آپ کو سکھائی گئی ہے، جو بغیر کسی ٹیسٹ کے، بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی امتحان کے، تاکہ آپ کی اصل مقصد پورا ہو جائے. اور وہ کیا ہے کہ آپ کی نمازوں میں خشوع آ جائے، آپ کی زندگی میں یہ چیز شامل ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور پوری کوشش بھی کریں، کیونکہ یہی چیزیں کل کام آنے والی ہیں، باقی تو یہی رہ جائے گا. چلیے آگے چلتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ہم پڑھ رہے ہیں نماز کے اذکار میں درود کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں، یعنی جلسہ میں تشہد کے بعد. تو آج ہم پڑھیں گے اللہم بعلمک الغیب. یہاں سے پڑھیے.
شابش. اللہم اے اللہ، بعلم کا اپنے علم کے ساتھ، الغیب غیب کے، و قدرت کا اور اپنی قدرت رکھنے، علی الخلق مخلوق پر، احینی مجھے زندہ رکھ. ما علمتا جب تک تو جانتا ہے، الحیات زندہ رہنا، خیرن بہتر ہے، لی میرے لیے، وتوفنی اور مجھے فوت کر لے، اذا جب، علمتا تو جانتا ہے، الوفات موت یا وفات، خیرن بہتر ہے، لی میرے لیے. اللہم اے اللہ، واسألک اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، خشیتک تیری خشیت کا، فی الغیبی غیب میں، والشہادتی اور حاضر میں، واسألک اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، کلمت بات کا، الحق حق، پھر رضا خوشی میں، والغضب اور غصے میں، واسألک اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، القصد میانہ روی کا، فی الفقر فقیری میں، والغنا اور مالداری میں، واسألک اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، نعیمن ایسی نعمت کا، لا نہیں، ینفد وہ ختم ہوتی، واسألک اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، قرۃ ایسی ٹھنڈک کا، عینن آنکھوں کی، لا نہیں، تنقطع ختم ہوتی یا منقطع ہوتی، واسألک اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، الرضا رضامندی کا، بعد القضاء تیرے فیصلوں کے، واسألک اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بردہ ٹھنڈک کا، العیشی زندگی میں، بعد الموت موت کے بعد کی، واسألک اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، لذت لذت کا، النظر دیکھنے کی، الی طرف وجہ کا تیرے چہرے کے، والشوق اور شوق کا، الی طرف لقاء کا تیری ملاقات کی، فی میں غیری بغیر، ضراء کسی تکلیف کے، مضرتن مصیبت کے یا نقصان دینے والی، ولا اور نہ فتنتن کسی فتنے کے، مضلتن گمراہ کن. اللہم اے اللہ، زیننا مزین فرما ہمیں، بزینتی ساتھ زینت کے، الایمانی ایمان کی، وجعلنا اور بنا ہمیں، ہداتن رہنما، مہتدین ہدایت یافتہ یا ہدایت یافتہ لوگوں کا، یا ہدایت یافتہ ہی ہونا چاہیے، یعنی ہدایت یافتہ رہنما بنا، گمراہ رہنما نہ بنا. اے اللہ اپنے علم غیب اور مخلوق پر قدرت رکھنے کے باعث مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم کے مطابق زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور اس وقت مجھے فوت کر لینا جب تیرے علم کے مطابق موت میرے لیے بہتر ہو. اے اللہ بے شک میں تجھ سے غیب اور حاضر ہر حال میں تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں، اور خوشی اور غصے میں کلمہ حق کہنے کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے فقر اور غنا دونوں حالتوں میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں، اور ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو کبھی منقطع نہ ہو، اور تجھ سے تیرے فیصلوں پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں، اور موت کے بعد کی زندگی کا، اور موت کے بعد کی زندگی میں ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں، اور میں سوال کرتا ہوں تیرے چہرے کی دیدار کی لذت کا، اور تیری ملاقات کے شوق کا، جو بغیر کسی تکلیف دہ مصیبت اور گمراہ کن فتنے کے حاصل ہو. اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے، یا ہدایت یافتہ رہنما بنا دے. اب اس کی شرح دیکھتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے اس دعا کی سند، کہ اس کی سند کیا ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. یہ سنن النسائی حدیث کی کتاب ہے جس میں یہ دعا آئی ہے. عطا بن صائب نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت عمار نے نماز پڑھائی تو مختصر نماز پڑھائی. بعض نے کہا کہ آپ نے نماز ہلکی یا مختصر پڑھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود میں نے اس میں کئی وہ دعائیں پڑھ لی ہیں جن کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے،
جس وقت وہ کھڑے ہوئے تو ایک شخص ان کے پیچھے گئے، وہ ابی تھے، ابی بن کعب، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی اور وہ دعا ان سے دریافت کی کہ وہ کیا پڑھی آپ نے. تو آپ نے کہا کہ میں نے تو کافی وہ دعائیں پڑھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں، تو آپ ہمیں بھی بتائیں. تو انہوں نے ان سے سیکھی، پھر واپس آئے اور لوگوں کو بتایا کہ وہ دعا یہ تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا نماز کے اندر پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضرت عمار نے ان کو کس سے سنا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو سلام سے پہلے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اور اس میں دیکھا جائے تو کئی دعائیں ہیں ایک دعا کے اندر، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے اللہم، اے اللہ، بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے ساتھ وسیلہ پکڑا گیا، کیونکہ تو غیب کا علم رکھتا ہے. اے اللہ، تو غیب جانتا ہے، اور اللہ کے سوا کون کون غیب جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ صفت کمال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت کمال. کمال یعنی سارے کا سارا غیب صرف اللہ کو پتا ہے. اگر لوگوں کو یا پیغمبروں کو کچھ غیب کی باتیں پتا ہے تو وہ جزوی طور پر ہیں، اور وہ بھی ان کو کس نے بتائی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ان کے علم کا سورس اللہ ہی. ٹھیک ہے. تو اللہ، آپ غیب کا علم رکھتے ہیں. وقدرتک علی الخلق، اور مخلوق کو، لوگوں کو پیدا کرنے پر قادر ہیں. یعنی ایک تو معنی یہ کہ مخلوق پہ قادر ہے، اور ایک یہ کہ خلق کا جو کام ہے، کریشن، اس کے اوریجنیٹر آپ ہیں. اللہ کے سوا اور کون ہے؟ کوئی کسی کو زندہ کر سکتا ہے؟ کوئی نئی چیز پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں. انسان جو کچھ بنا رہے ہیں نا، وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے، کہیں کسی چیز کو کاٹ کے، کسی کو لگا کے، کسی کو مکس کر کے وہ نئی چیزیں بنا رہے ہیں. اصل میں خالق کوئی بھی نہیں ہے، خالق صرف اور صرف اللہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کا وسیلہ پکڑیں. تو یہ وسیلہ پکڑا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حد غفور الرحیم ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے. سارے جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے. اسی نے یہ دنیا بنائی، وہی اس کو چلا رہا ہے. ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، سب اس کی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ کائنات میں کتنی بے شمار گیلیکسیز ہیں. ان میں سے ایک ہماری گیلیکسی ہے، اس میں سے ایک سولر سسٹم ہے ہمارا، جس میں سورج کے گرد کچھ پلانٹ گھوم رہے ہیں. ان میں سے تیسرے نمبر پر ہماری زمین ہے، جس کو مدر ارتھ کہتے ہیں. اس زمین کے اوپر کتنی مخلوقات ہیں؟ کچھ پتہ؟ کتنے ملین؟ 8.7 یا 7.8؟ اب میں تھوڑا مکس ہو گئی ہوں. یا 8.7 ملین مخلوقات ہیں اس ارتھ، صرف اس ارتھ پر. جی جی only insects. اوکے، ٹھیک ہے. تو بہرحال جتنے بھی مخلوقات ہیں اس زمین کے اوپر، قسمیں یعنی جتنی بھی قسمیں ہیں اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کی ڈیزائننگ بھی اللہ نے کی، ان کو پیدا بھی اس نے کیا، ان کو کھلا بھی وہی رہا ہے، ان کو پال بھی وہی رہا ہے، ان کی حفاظت بھی وہی کرتا ہے. اس جیسا پھر کوئی بھی نہیں. یعنی اس سے اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. تو جب ہم یہ دعا پڑھیں اللہم بعلمک الغیب، تو سوچیں اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم ہے.
وقدرتک علی الخلق، اور تیرے سوا کسی کو پیدا کرنے کی بھی کوئی قدرت طاقت نہیں، یعنی تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. واللہ، جسے قرآن مجید میں آتا نا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، پوری کائنات کا نظام اس نے سنبھالا ہوا ہے. جس کو چاہے خیر پہنچائے اور جس کو چاہے خیر اسے روک دے. قیامت کے دن زمین و آسمان اس کی مٹھی میں ہوں گے، وہ ساری اپنی مخلوق کو اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے. اس نے پھیلا دیا وبث فیہا من کل دابۃ، اور پھر وہو علی جمعہ، یہ دوسری جگہ آتا ہے وہو علی جمعہ اذا یشاء قدیر، ہر چیز کو اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے. اسی نے زندگی بخشی اور وہی جب چاہے گا سب کو موت دے دے گا. کل من علیہا فان. اب یہ مانگ کے اس کا واسطہ دے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ احینی ما علمت الحیات خیرا لی، اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے تو آپ مجھے زندہ رکھنا. وتوفنی اذا علمت الوفاۃ خیرا لی، اور مجھے اس وقت فوت کر دینا جب موت میرے حق میں اچھی، یعنی موت کے بعد پھر میرا انجام بھی اچھا. موت کی دعا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے، وہ نہیں مانگنی چاہیے، موت کی خواہش کرنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن وہ کب؟ جب انسان بیماری یا دیگر تکلیفوں مصیبتوں سے تنگ آ کے کہے کہ بس مجھے مار دے، اللہ مجھے موت دے دے، تو یہ درست نہیں. کب درست ہے ایسا کہنا کہ اللہ جب حیات میرے لیے بہتر ہے مجھے حیات دے، زندگی، جب میری زندگی ارذل العمر نہ ہو، جب میری زندگی کسی کام کے قابل ہو اور میں اس زندگی میں کچھ کر رہی ہوں، اور موت جب میرے لیے، موت کے بعد کی زندگی میرے لیے بہت اچھی ہو. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی کسی مصیبت کے آ جانے کی وجہ سے موت کی تمنا اور خواہش نہ کرے، اور اگر اسے ضرور موت کی خواہش کرنا ہی ہو تو بس یہ کہے اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے. اسی سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کے لیے اپنی زندگی کو ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں خودکشی نہیں کی جا سکتی، خودکشی کی موت حرام موت ہے. اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری خشیت کا، غیب اور حاضر ہر جگہ، یعنی چھپ کے بھی اور سامنے بھی، یعنی جب لوگ موجود نہ ہوں یعنی غیب، اور جب وہ موجود ہوں. لوگوں کی موجودگی میں خشیت ظاہر کرنا کیا ہے دراصل؟ کیا وہ لوگوں سے خشیت اختیار کیے ہوئے، اور اکیلے میں اللہ سے نہ ڈرنا. تو اس کا مطلب یہ کہ پھر آپ اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. تو اصل خوف اور خشیت وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کا خوف پیدا کرتے، جب انسان اکیلا ہو، کوئی بھی نہ ہو، یعنی چھپ کر بھی کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام نہ کرنا، یہ اللہ کی خشیت ہے. تو جو چھپ کے نہیں کرے گا وہ لوگوں کے سامنے بالکل بھی نہیں کرے گا. ایسا شخص ہی حقیقی معنوں میں مخلص ہے، جو انسانوں کو دیکھ کر اپنا حلیہ ٹھیک کرنے لگے، انسانوں کو دیکھ کر نماز پڑھنے لگے، انسانوں کی وجہ سے کوئی کام کرنے لگے، تو وہ اللہ کی خاطر نہیں کر رہا ہوتا. اور جو کام اللہ کے لیے نہ کیا جائے پھر اس کا تو کوئی اجر و ثواب بھی نہیں. آپ میں سے ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے یا یہ بات سن رہا ہے اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں آج یہاں کیوں بیٹھی ہوں؟ اپنی مرضی سے بیٹھی ہوں، اپنی خوشی سے بیٹھی ہوں، یا کسی کے کہنے پر بیٹھی ہوئی ہوں، مجبوراً بیٹھی ہوئی ہوں، میرا کوئی ارادہ نہیں، میرا کوئی شوق نہیں، میرا کوئی دل نہیں، بس کوئی دھکا دے کے مجھے لے آیا اور میں آ کے بیٹھ گئی ہوں، اور اب میں آدھی بات سنتی ہوں اور آدھی نہیں سنتی. کہیں ایسا تو نہیں؟ اگر ایسا ہو تو اس
پھر اس وقت کے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں، آپ یہاں سے کچھ بھی نہیں لے کے اٹھیں گے. لیکن اگر آپ اپنے شوق سے، نیت سے، ارادے سے اللہ کی خاطر بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور ارادہ ہے عمل کرنے کا، اور حسرت ہے کہ اللہ مجھے یہ ساری دعا یاد ہو جائے اور میں پھر نماز میں پڑھ سکوں، کیونکہ بہت ہی خوبصورت چیزیں مانگی گئی ہیں اس میں جو ہم میں سے ہر انسان کی ضرورت ہے. وہ ضرورتیں ہماری ایک طرف پڑی رہتی ہیں، علم ایک طرف ہوتا ہے، اور ہم بیچ میں صرف پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب کریں تو کریں کیا، جبکہ اللہ نے رستہ دکھا دیا کہ ان الفاظ سے مانگو. اب مانگنا پھر کس کا کام ہے؟ مانگنا تو ہمارا کام ہے نا، اور مانگنے کے لیے سیکھنا بھی پڑے گا. اگر آپ نے دعا یاد نہ کی تو کہاں سے مانگیں گے؟ پھر کیا مانگا؟ وَأَسْأَلُكَ، سارے سوال ہے، سوال. وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں رضامندی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں بس سچ بات کہوں، کلمۃ الحق کہوں. یعنی دونوں حالتوں میں انسان حق بیان کرے، کیونکہ ان دونوں حالتوں میں انسان رک جاتا ہے حق بیان کرنے سے. یعنی بعض اوقات انسان کسی کے ساتھ بہت اس کے اچھے ٹرمز ہوتے ہیں، اسے بگاڑنا نہیں چاہتا، تو پھر اس کی سچی بات نہیں اس کے ساتھ کرتا جو اس کے فائدے کی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ناراضگی کی وجہ سے صحیح بات نہیں کرتا. جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں آپ کو کیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سچ کہہ رہے ہوتے ہیں. کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ کچھ نہیں، لیکن ہم سب کہہ رہے ہوتے ہیں بے سوچے سمجھے. جی، وہ اندر ہوتا ہے، بتانا نہیں چاہتے، تو پھر کہنا چاہیے میں نہیں بتانا چاہتی، جو مجھے ہے میں نہیں بتانا چاہتی. یہ نہ کہیں مجھے کچھ نہیں، مجھے کچھ تو ہے مجھے. تو وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ، یہ دونوں حالتوں میں، چاہے میری حالت اچھی ہے، میں راضی بازی خوشی ہوں، اور چاہے میں ناراض ہوں، غصے میں ہوں، میں بات کروں تو سچ بات کروں، صحیح بات کروں. سدد لسانی، تو حق بات جو ہے اس کے کہنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ دوسرے کو کڑوی لگے. لیکن تھوڑی دیر کڑوی لگتی ہے دوائی کی طرح، پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی سے صحت ہو جاتی ہے، اسی سے فائدہ ہونے لگتا ہے. اور یہ بڑی خوبصورت وصیت ہے جس میں سے ایک یہ ہے، وہ حدیث ساری ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 باتوں کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا: مساکین پر رحم کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا. مساکین کے ساتھ بیٹھنے سے دل نرم ہوتا ہے، انسان کو ایک خاص خوشی اور سکون حاصل ہوتا ہے، یعنی جو اپنے سے کم درجے کے لوگ ہوں. نمبر 2، یہ کہ میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھوں. اور نمبر 3، میں صلہ رحمی کروں اگرچہ کوئی اسے توڑے. کوئی نہیں جوڑتا میرے ساتھ، میں نہیں جو توڑوں گی. نمبر 4، حق بات کہوں خواہ وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو. نمبر 5، اور یہ کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں. تو اس کی بھی ایک تسبیح کر لینی چاہیے دن کی. اچھا، بعض لوگ اس بات کا، یہ جو بات کہی گئی نا کلمت الحق، بعض لوگ اس کو بڑے غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. وہ حق بات اسے سمجھتے ہیں جس میں طنز ہو، اور جس میں سختی کی گئی ہو، کرخت الفاظ ہوں، بھدے طریقے سے بات کی گئی ہو، بدتمیزی کے ساتھ، اور کیا کہتے ہیں میں تو سچ بات کہہ رہی ہوں، اسٹریٹ فارورڈ. یہ نہیں کہا جا رہا. حق بات آپ آرام سے بھی کر سکتے ہیں، پیار سے بھی کر سکتے ہیں. اگر خفگی ظاہر کرنی ہو تو حد کے اندر رہ کے خفگی بھی ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کریں، چیخیں چلائیں. تو کبھی کبھی لوگوں کو حق بات کڑوی بھی لگ جاتی ہے، پھر بھی انسان اس کو شوگر کوٹ کر لے تو اچھا رہتا ہے. کیونکہ نفس کے خلاف ہوتی ہے نا، بعض اوقات مزاج کے خلاف ہوتی ہے، طبیعت کے خلاف ہوتی ہے.
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو بات اگر انسان کرے تو واضح کرے، جچے تلے الفاظ میں کرے اور دہرا کے کرے، اگر اہم بات ہو ریپیٹ کرے، لیکن جامع ہو۔ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اور میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں فقر اور غنا دونوں حالتوں میں، یعنی افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ قصد کا مطلب ہوتا ہے راستے کے درمیان میں اور سیدھا چلنا، زیادتی اور کوتاہی کے درمیان میں ہونا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان غنی ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، تو اس کی مالداری اس کو انتہا پسندی کی طرف لے جاتی ہے، افراط کی طرف لے جاتی ہے، اور فقیری پر انسان صبر نہیں کر سکتا تو وہ چیز اس کو کوتاہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو درمیانہ روی اختیار کرنا ضروری ہے، یعنی آپ کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، دونوں حالتوں میں میانہ روی، حد سے نہیں بڑھنا۔ یعنی جیسے کہتے ہیں نا، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، اس سے باہر نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جتنا آپ کے اندر آپ کے پاس ریسورسز ہیں، انہی ریسورسز کے اندر رہو، اور یہ سارے کاموں میں توسط اور اعتدال کی طرف اشارہ ہے، صرف مال کی طرف نہیں۔ مال میں تو ہے ہی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اور اسی طرح سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ تو بالکل جکڑ لو اور نہ ہی بالکل پورا کھول دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ورنہ تم ملامت زدہ، حسرت زدہ ہو کر بیٹھو گے۔ تو اعتدال کیا ہے کہ انسان اپنے معاملات میں، خواہ وہ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، ان میں غلو نہ کرے، حد سے نہ بڑھے، اللہ کی حدود کو نہ توڑے۔ مثلا غلو کیا ہے، حد سے بڑھنا کیا ہے؟ مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے نماز سے بڑی محبت ہے اور نماز افضل عبادت ہے، لہٰذا میں ساری رات نماز پڑھوں گا، میں نے آج سے ارادہ کیا کہ میں رات کو بالکل نہیں سویا کروں گی اور ساری رات نماز پڑھوں گی۔ کیا ایسا شخص زیادہ دن تک یہ عبادت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں یہ افراط ہے۔ تفریط کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی نمازوں کی ضرورت نہیں، اللہ دل دیکھتا ہے، ہمیں پردے کی ضرورت نہیں، ہماری آنکھوں میں حیا ہے یا پردہ ہے۔ آنکھوں پہ پردہ تو بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا پھر۔ تو بہترین کام وہ ہوتے ہیں جو میانہ روی پر مبنی ہو، کیونکہ جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے نا کسی بھی معاملے میں، تو اکثر وہ حرام کی طرف نکل جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی جب ضروریات پوری نہیں ہوتی تو کل میں نے بات کی تھی کہ وہ قرضہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اس سے مانگ، اس سے مانگ، اس سے مانگ، اور بعض اوقات کس چیز کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ جس کی حقیقی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہی نہیں۔ مثلا کسی نے آپ کو شادی پہ بلایا ہے، آپ کو جانا ہے، آپ جو آپ کے پاس کپڑے ہیں، جو چیزیں ہیں، ان میں بھی جا سکتے ہیں، اور آپ قرضہ لے کے ایک نیا جوڑا بھی بنا سکتے ہیں۔ کیا بہتر ہے؟ جو ہے اسی کو پہن لیا جائے۔ کیا اس سے اللہ کی نگاہ میں آپ کی عزت شان کم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا شادی کا جو کرتا تھا، وہ مدینے میں جس لڑکی کی شادی ہوتی تو منگوا کے وہ پہن لیتی تھی، اور وہ بھی دھو کے انہوں نے پہنا تھا۔ کیا حضرت عائشہ کے مقام میں کوئی کمی ہو گئی؟ لیکن آج ہم میں سے کوئی ایسا کپڑا پہننا پسند کرے گا؟ نہیں۔ کیا واقعی ہم صراط الذین انعمت علیہم پہ چل رہے ہیں؟
ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ نے انعام کیا. ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ہے آپ پہنے، لیکن اگر نہیں ہے تو کیا قرض لے کے پہننا چاہیے؟ پھر مانگ کے پہننا چاہیے کسی کا؟ نہیں. لیکن یہ کتنا عام ہو گیا، کیونکہ ہمیں اپنی ذات پہ کوئی یقین نہیں کہ ہم ایک اچھے انسان ہیں، لہذا ہم ایسی چیزوں کے ساتھ کچھ بن کے دکھانا چاہتے ہیں جو اصل میں ہم ہیں نہیں. بہت جگہوں پہ ایسا رواج ہے کہ دلہن کو مانگے تانگے کا زیور پہنا دیتے ہیں، اور پھر شادی کے فوراً بعد وہ نند بابی سارے آ کے واپس لے جاتے ہیں. کتنا برا لگتا ہے کہ آپ نے شو دکھانے کے لیے پہنا دیا اور پھر اس بچی کا دل توڑ دیا اس سے واپس لے کے. بہتر تھا نہ ہی پہناتے، یہ آرٹیفیشلی پہنا لیتے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ضروریات پوری نہیں ہوتی تو لوگ حرام رستے اختیار کرتے ہیں. اچھا جہاں تک قرض کا تعلق ہے نا، آپ کو یہ معلوم ہے کہ اتنی ساری خرابیوں میں سے یہاں اس دعا میں قرض کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ شہید جب شہید ہوتا ہے نا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس کے سر پہ کسی کا قرضہ ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا. قرض معاف نہیں ہوگا، تو معاف نہیں ہوگا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ سزا بھگتنی پڑے گی. تو اس لیے حد الوسع کوشش کریں کہ مجھے کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے، سوال نہ کرنا پڑے. سوال کرنا بذات خود ایک ناپسندیدہ چیز ہے. اچھا اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرض نہ ملے تو پھر چوریاں شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ چوری کبیرہ گناہ ہے، اور اگر چور پکڑا جائے اور گواہی مل جائے تو کیا سزا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. یہ دنیا کی سزا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو وہ پھر قبر میں اس کے لیے جنت کے باغ مت بچھائے جائیں گے؟ جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اس کے لیے؟ اس کی موت بہت اچھی آئے گی؟ اس کا دل بڑے سکون میں ہوگا؟ نہیں. تو جو شخص بھی اتنا نڈر ہو جاتا ہے کہ پھر وہ دوسروں کے مال پر ناجائز ہاتھ ڈالتا ہے، اور چوری کہتا ہے نا، لکھ دی بھی چوری ککھ دی بھی چوری. ہم کہتے ہیں ہمیں چھوٹی سی چیز ہی تو لی ہے. اب مثال کے طور پر کسی کا جوتا پہن کے چلے جانا چوری ہے یا نہیں؟ ہے نا. اکثر مسجدوں میں اور دینی اداروں میں لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ مسجد جانا چھوڑ دیتے ہیں کس وجہ سے؟ جوتا چوری ہو جاتا ہے. چاہے وہ نمازیوں میں سے کوئی چوری کرتا ہو یا باہر کوئی سڑک پہ جاتا ہو اندر گھس کے نماز پڑھ رہے ہیں سارے، 2-4 جوتے اٹھا کے لے جاؤ، مفت کے پڑے ہوئے کسی دکان میں بھلا گھس کے کریں گے. کسی کا رکھا ہوا کھانا بغیر اجازت کے کھا لینا، کیا یہ چوری ہے یا نہیں؟ کیا وہ چوری کر کے کھانے والا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے یا نہیں؟ بھر رہا ہے نا. یعنی اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ کس نے پانی چھوڑا ہے تو آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ اٹھائیں. آپ کو نہیں پتا کہ کون یہ کھانا چھوڑ گیا ہے، اگر کسی نے دیا نہیں تو آپ کا حق نہیں کہ آپ اس کو کھائیں. کیا آپ آگ کے انگارے کھانا چاہیں گے؟ چور جب چوری والی چیز پکڑتا تو آگ کا انگارہ پکڑ رہا ہوتا ہے، آگ. اور آپ کو پتا جب ہاتھ بھی کاٹا جاتا ہے نا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو ابلتے تیل میں رکھ ڈالتے ہیں تاکہ وہ خون بند ہو جائے، وہ رگیں بند ہو جائیں وہاں سے. تو ہم جب اپنی خواہشات پر قابو نہیں پاتے تو دراصل ہم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہوتے ہیں. وہ قرآن مجید میں آتا نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اگر اللہ نے پوچھ لیا یہ چوری کیوں کی تھی تو پھر میں
کیا جواب دوں گا؟ جب کوئی جواب ہوگا؟ دائیں طرف بھی آگ ہے، بائیں طرف بھی آگ ہے، ہر طرف آگ ہی آگ ہے، اور وہاں اللہ سے ملاقات ہے. تو انسان کہے گا اب تو میں مارا گیا. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں سزا بھگتنا، بلکہ جو تھوڑی بہت نیکیاں ہوں گی نا وہ بھی کون لے جائے گا؟ جس کا مال دنیا میں چرایا ہوگا اس کو تو اللہ نے دوسرے کمپنسیٹ کر دیا ہوگا، لیکن وہاں تو اس کے پاس کچھ نہیں. تو یہ جو ہے نا نہن نفس عن الہوا، اپنے نفس کو خواہش سے روک لینا کہ میں نے حرام میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہے کتنا ہی لذیذ کیوں نہ ہو، تو پھر جنت ملتی ہے. لیکن اگر اس کے برعکس ہو، نفس کی تابعداری ہو، تو پھر تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قصد کی کہ اللہ میانہ روی، اعتدال، ہر معاملے میں ایک بیلنس لائف سٹائل ہو میرا، میں حد سے نہ بڑھوں، دکھاوا نہ کروں، اسراف نہ کروں، ایسی چیزیں استعمال کر کے تکبر نہ کروں. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسی نعمت کا جو کبھی فنا ہوگی نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگی. کیا دنیا میں ایسی کوئی نعمت ہے؟ ایسی کوئی راحت نہیں کہ جس نے ختم نہیں ہونا. رات ختم ہو جاتی ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے، کھانا ختم ہو جاتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے جس میں آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، بلا شبہ یقیناً یہ ہمارا رزق ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا، اور یہ صرف جنت میں ہی ہے. جبکہ دنیا کی نعمتیں وہ زائل بھی ہو جاتی ہیں، کم بھی ہو جاتی ہیں. وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا. اب یہ سوچنا چاہیے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا بھیج رہے ہیں، نیکی بھیج رہے ہیں یا گناہ بھیج رہے ہیں. تو بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو زوال ہے، لیکن اس کے برعکس آخرت کی نعمتوں کو کبھی زوال نہیں. نہ صحت کو زوال ہے، نہ زندگی کو زوال ہے، نہ جوانی کو زوال ہے، نہ آرام کو، نہ نعمتوں کو. وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، اور میں آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو کبھی منقطع نہ، ہر وقت آنکھیں ٹھنڈی رہے، ہر وقت خوشی. دنیا میں کیا پاسبل ہے؟ ادھر آپ ہنستے ہیں اور دوسری طرف رو رہے ہوتے ہیں. آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہوتا ہے ذہنی سکون اور خوشی کا حصول. اور یہ عام طور پر اولاد اور ازواج سے انسان کو نصیب ہوتی ہے. جب اولاد اور ازواج جو ہیں وہ نیک ہوتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ٹھیک ہے. اور دوسرے نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تیسرے نیک لوگوں کی صحبت میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایک خوشی ہے. جب آپ اچھے لوگوں سے ملتے ہیں آپ کی خاص خوشی حاصل ہوتی ہے. اور اگر آپ کو نیک اولاد سے، اپنی عبادت نماز سے اور نیک لوگوں کی صحبت سے خوشی حاصل ہوتی ہے تو پھر سمجھیں کہ آپ کے لیے آخرت کی کامیابی ہے انشاءاللہ. کیونکہ یہ چیزیں، کیونکہ پھر اس سے آپ کی پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کن چیزوں کا شوق ہے، آپ کون ہیں، آپ کو کس چیز سے محبت ہے. نماز سے محبت ہے، نیک لوگوں سے محبت ہے، تو پھر یہ محبت آپ کو کہاں لے جائے گی؟ جنتوں میں انشاءاللہ. تو اس کے لیے انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے، عبادات میں پابندی کرنی چاہیے، نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ صحبت کا انسان پر بہت اثر ہوتا ہے. اولاد کی تربیت بھی کرنی چاہیے، اس کی فکر بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خاص تعلق رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور مضبوط تعلق کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر بات میں، ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع. اب دیکھیں انسانوں میں سے جن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے، جب ہماری زندگی میں کوشش کرتے ہیں ہم فلاں کو بتائیں گے. جب مثلا امی کے ساتھ تعلق اچھا ہو
امی کو بتاؤں گی، یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اور چھوٹے بچے جن کا تعلق امیوں سے اچھا ہوتا ہے، وہ جو اسکول میں ہوتا ہے سارا کچھ آ کے کہانی سناتے، ہر بات بتا رہے ہوتے ہیں. انسان اس سے شیئر کرتا ہے. تو جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو نا، وہ اپنی غم، خوشی، فکر، افکار، پریشانی، ہر چیز اللہ کے سامنے لے جاتا ہے. اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہو اواب، نعم العبد انہو اواب. تو ایسے بندے نعم العبد ہوتے ہیں، بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز اللہ کے حضور لے جاتے ہیں، ادھر رجوع کرتے ہیں. پھر ہے وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، اور میں تجھ سے تقدیر نافذ ہونے کے بعد راضی ہو جانے کی دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں. مومن اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے حالات ہمارے موافق ہوں چاہے نہ ہوں. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی شکایت، ہر وہ کوئی نہ کوئی دکھ بیان کر رہے ہوتے ہیں. یوں لگتا ہے ان کی زندگی میں دکھوں کے سوا کوئی نعمت ہے ہی کوئی نہیں. ان کو آپ کبھی نعمت کا ذکر کرتے نہیں سنیں گے، کبھی خوشی کی بات کرتے نہیں سنیں گے. جب ملیں گے اور اگر آپ ان سے پوچھیں آپ کیسے ہیں، آپ کا حال کیا ہے، تو الحمدللہ بھی ذرا دیر سے ہی کہیں گے، کیونکہ عادت ہی نہیں ان کو الحمدللہ کہنے کی. انہوں نے کبھی نعمتوں کو گنا ہی نہیں ہوتا، شمار ہی نہیں کیا، محسوس ہی نہیں کیا، خوش ہونا سیکھا ہی نہیں، صرف رونا دھونا ہی سیکھا ہے. کون سا انسان ہے دنیا میں جس کی زندگی میں غم نہیں؟ یہ بس صرف عادت ہوتی ہے، ہم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں جو نعمتیں ملی ہیں نظر ان کی قیمت لگائیں. کسی وقت جو کچھ ملا نا، آپ اپنے گھر ہی چلے جائیں، سب سے پہلے تو گھر کی قیمت لگائیں جو کافی بڑھ چکی ہوگی، اپریشیٹ کر گئی ہوگی. پھر اس کے اندر داخل ہو جائیں، ایک ایک چیز پہ نظر ڈالیں، سارا بیٹھ کے لکھیں کہ کتنے، یعنی اس کی ورتھ کیا ہے یہ نعمتوں کی. پھر اپنے جسم پہ غور کریں، میری آنکھوں کی ورتھ کیا ہے، زبان کی، سننے کی طاقت، ہاتھوں کی، کیونکہ کتنے کام ہیں جو ہم ہاتھوں سے کرتے ہیں، پاؤں کی، کتنے کام ہیں جو ہم پاؤں سے چل کے کرتے ہیں. ایک ایک چیز امپورٹنٹ ہے، ان سب کی قیمت. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کتنے امیر ہیں. اس کے مقابلے میں پھر آپ اپنے غموں کی لسٹ بنا لیں ذرا، میری زندگی میں یہ بھی غم ہے، یہ بھی غم ہے، یہ بھی غم ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کا حق کیا بنتا ہے کہ جو ملا ہے اس پہ شکر ادا کر کے خوش ہو، یا یہ جو غم ہے ان کو ان ساری نعمتوں کے اوپر حاوی کر دیں اور ان کو نیچے چھپا دیں. اور ان کو حاصل کیا ہوگا آپ کو؟ ہر وقت غموں کے تذکرے سے کیا ملے گا؟ ذرا مجھے بتائیے. غم ہی ملے گا. نہ صرف یہ کہ آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی. آپ غم بانٹتے پھر رہے ہیں. کیا یہ لوگوں کو نفع پہنچانا ہے؟ غموں کو بانٹنا، اس کو بھی اس کو داستان سنائی، اس کو سنائی، اس کو سنائی، ہر وقت منہ بسورا ہوا ہے. جی حاصل بھی کچھ نہیں. جو بھی آپ کو دیکھے گا تو کیا سوچے گا، ہائے مسکین، ہائے بیچارہ. تو آپ ایسے ہی پہچان کروانا چاہتے ہیں اپنی مسکین اور بیچارے کے طور پر؟ یہ کوئی اچھی پہچان ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نعمتوں کا اثر نظر آنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں، آپ ایک خوش انسان ہیں. ٹھیک ہے غم ہے کہیں، وہ پڑا ہوا ادھر ہی رہے اسٹور میں، کہیں سامنے نہیں لانے کی ضرورت اس کو. اچھی چیزیں آپ کیا کرتے ہیں؟ سامنے رکھتے ہیں. اور خراب چیزیں کہاں کرتے ہیں؟ وہ پیچھے کہیں بند کر کے رکھ دیتے ہیں، ان ڈھک کے رکھ دیتے ہیں، ان کی نہیں ضرورت، یہ پرانی ہو گئی، چھوڑو پرے اس کو. چیزیں پرانی ہو جائے تو ان کو ہم پھینک دیتے ہیں، غم پرانے ہو جائے اس سینے میں لگا کے رکھتے ہیں. پتہ نہیں ہمیں اپنی قدر، اپنی قیمت ہی نہیں پتا کہ ہم کتنے قیمتی ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کتنا قیمتی ہے. اور ہم نے اس سارے کو ایک طرف ڈال کے صرف غموں کو پالا ہوا ہے.
اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہم غم پالتے ہیں نا، وہ غموں کو جنم دیتے ہیں، ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں آگے. جی ہاں، وہ پہ ختم نہیں ہوتے، وہ نسل چلتی رہتی چلتی رہتی ہے. بہت ساری بیماریوں کی وجہ سٹریس ہے، اور سٹریس کی وجہ وہ اندر کوئی غم پالے ہوئے ہیں آپ نے. یہ تکلیف جو آئی تھی آپ پر، کوئی بھی تکلیف جو آ گئی آپ پر، آتی ہے، ہر کوئی آزمایا جاتا ہے. یہ آئی تھی کیوں؟ کہ آپ کا یہ تقدیر میں تھی نا، کہ اس لمحے اس وقت اس شخص کا یہ نقصان ہونا ہے، جان کا یا مال کا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وہ تو خوشخبری دینے آئی تھی، اس تکلیف پہ صبر کر لو، خوشخبری خوشخبری. وہ اس وقت انا للہ پڑھ کے پھر آگے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. ایک تکلیف نے کتنا کچھ آپ کو دے دیا، ہمیں وہ نہیں نظر آتا. ہم صرف اس کو لے کے غم پالے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو گیا، یہ نقصان مال کا ہو گیا، جان کا ہو گیا، فلانا ہو گیا. یہ تقدیر تھی. اللہ ہم تجھ سے رضامندی مانگتے ہیں تقدیر نافذ ہونے کے بعد. وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ. اللہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب مجھے راضی کر دے، میں اس پہ راضی ہوں. آپ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے. اگر آپ نے میرے لیے چاہا تو اس میں کوئی خیر ہوگی، میرے ہی لیے خیر ہوگی. حسن کہا کرتے تھے تم اللہ سے راضی ہو جاؤ، وہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ کا جو حق ہے اسے اپنی طرف سے ادا کرو. کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو کچھ دیتا ہے، ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے مال ہے، چاہے صحت ہے، کچھ بھی. سو جو شخص اللہ عز و جل کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ اسے برکت اور وسعت دے دیتا ہے. اللہ اکبر. اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی. اسی وجہ سے کچھ لوگ تکلیفوں کے بعد پہلے سے زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تکلیفوں کے بعد پہلے سے بھی نیچے گر جاتے ہیں. اور اس میں وجہ ان کے خود، وہ ریزن خود ہوتے ہیں کہ انہوں نے، وہ راضی نہیں ہوئے اللہ کی اس فیصلے پر. وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ. اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں زندگی کی ٹھنڈک کا موت کے بعد، یعنی موت کے بعد مجھے اچھی سی زندگی عطا کرنا یا اللہ. یعنی میری موت مرنے کے بعد علیین میں ہو، میری موت کے بعد میری روح علیین میں ہو، نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو، بلند درجہ حاصل ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو، راحت ہی راحت ہو. اتنا کام کریں نا دنیا میں، اتنے تھک جائیں کہ جب اللہ کے پاس جائیں تو آپ کو ایسا آرام ملے کہ بس پھر وہ آرام کا بھی مزہ آئے. جو تھکتا نہیں نا اس کو آرام کا مزہ نہیں آتا. اگر آپ یہاں نہیں تھکتے نا دنیا میں، اپنے آپ کو نہیں تھکاتے، اچھے کاموں میں نہیں لگاتے، ہر چیز میں سستی، بس یہ ختم ہو جائے کورس تو پھر میں آرام کروں گی، آرام کے انتظار میں ہے نہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. آرام نہیں، کام. آرام بس اتنا ہی ضروری ہے جس سے ہم کام کے قابل ہو جائیں. آرام ہے ضروری لیکن بس اتنا کہ جس کے بعد ہم کچھ کر سکیں. زیادہ آرام نہیں، ورنہ آپ کی زندگی ضائع ہو جائے گی. اس میں کمانا ہے کچھ. تو اتنا دوڑیں اللہ کے راستے میں، اتنا دوڑیں، اتنا دوڑیں، اتنا دوڑیں، اتنا کریں، اتنا کریں، اتنا کریں، اتنا کریں کہ جب موت سے ملاقات ہو تو بس اس کے بعد پھر آرام ہی آرام ہو. حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ کب تک
وہ 70 سال کے ہو گئے تھے، چلنا دوبر ہو گیا تھا، پھر بھی بغداد کی گلیوں میں وہ پتہ چلتا کہ کوئی عالم آیا، کوئی شیخ آیا، کوئی محدث آیا، کاغذ قلم لے کے تو دوڑ رہے ہوتے تھے جوانوں کی طرح. تو ان سے پوچھا گیا کب تک؟ کہنے لگے جنت میں پہلا قدم رکھنے تک. یہ دنیا آرام کے لیے تھوڑی بنائی. سارے سست لوگوں کو ہوش میں آنا چاہیے کہ ہم کدھر ضائع کر رہے ہیں اپنے آپ کو، کن چیزوں کے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں. اگر یہاں کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے، وہ ناجائز لذت جو ہے نا، حد سے بڑی ہوئی، ہر وقت بس انٹرٹینمنٹ چاہیے، ہر وقت بس کچھ نہ کچھ مزہ چاہیے. یہ ساری آخرت کی کڑواہٹ ہے. اور جو دنیا کی کڑواہٹ ہے اور یہ جو یہاں کی تھکاوٹ ہے، وہ وہاں کا آرام ہے. تو اب آپ کا اپنا فیصلہ ہے، یہاں ہی آرام کر لیں سارا. مرنے کے بعد سونا ہے نا، اور آپ آدھا دن سوئے ہی رہے تو پھر مرے ہوئے لوگوں میں آپ کا شمار ہے. تو جو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کی عبادت، بندوں کی خدمت اور دین کا کام کرتے کرتے مرتے ہیں، تو مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت ان کو ملتی ہے. سورۃ النحل آیت نمبر 32. وہ پرہیزگار جو پاک سیرت ہوتے ہیں، فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو. سلام کرتے ہیں جب ان کی جان نکالنے آتے ہیں. اللہ اکبر. جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. چلو اب جنت کے دروازے کھلے ہیں تمہارے. جو تم اچھے عمل کرتے، بما کنتم تعملون. پڑھیے. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. بما کنتم تعملون. اور جو عمل نہیں کرتا بیکار رہتا ہے، جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں، کوئی گول نہیں، وہ اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے، وہ ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح چمکتے چہروں والے. ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوط ہوتی ہے، خوشبو. تا حد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو. یہ نفس مطمئنہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی تقدیر اور اللہ کے احکامات پہ راضی ہوتا ہے. چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے. ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں، جو ہی روح نکلتی ہے وہ پکڑ لیتے ہیں اس کو، اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے. یہ بالکل جیسے جن خواتین نے بچہ ڈیلیور کیا ہوگا نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈیلیور کرتا ہے نا بچے کو ماں، تو سب سے پہلے جو ڈاکٹر کھڑی ہوتی ہے یا جو بھی، اس کے ہاتھ میں آتا ہے بچہ، اور پھر فوراً جو آگے نرس ہوتی ہے جس کا ڈیوٹی ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں. ایسے ہی روح بھی جب جسم سے نکلتی ہے تو ملک الموت لیتے ہیں، پھر وہ آگے فرشتوں کو دے دیتے ہیں. وہ لے کر کیا کرتے ہیں؟ اسے کفن میں لپیٹ کر اس پر لائی ہوئی خوشبو ملتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مسک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے. پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، پھر وہ علیین میں دروازے کھلتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ بما کنتم تعملون، نیک عمل کرنے والوں کے لیے. اور اس کے برعکس جو برے کام کرتے ہوئے مرتے ہیں تو ہم فرشتے مارتے ہیں ان کو. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. اور پھر یہاں سوال کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی ملاقات کا شوق اور اللہ کی طرف دیکھنے کی لذت. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے. تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ
ہم جب آپ کو دیکھیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ہمیں آپ کی ملاقات کا شوق دے دے، آپ سے ملنے کا شوق ہو ہمیں، جیسے کسی محبوب انسان کے ملنے کا شوق ہوتا ہے نا، اللہ اس سے بڑھ کے ہمیں کسی بھی چیز سے کے ملنے کا ایسا شوق نہ ہو جو تجھ سے ملنے کا شوق. ہمیں اپنے دلوں کا نا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیا کہیں ہے وہ شوق تھوڑا سا، کہ کوئی شوق نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی خیالوں میں ہی نہیں. جس سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کو تو خیالوں میں بھی اس سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. فی غیر ضراء مضرۃ، یا اللہ یہاں ایک کنڈیشن لگائی گئی، قید لگائی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ذرہ اٹ سیلف بری نہیں ہوتی تکلیف، لیکن مضرۃ ساتھ لگائی گئی کہ وہ تکلیف جو نقصان دہ ہے، ضرر رساں ہے، اس سے بچا کے. یعنی کوئی ایسا حادثہ نہ پیش آئے کہ وہ بیچ میں ہی رہ جائے سارا کچھ. ولا فتنۃ مضلۃ، اور نہ کوئی ایسا فتنہ جو گمراہ کن ہو. فتنے کا لفظی معنی تو آزمائش ہوتا ہے نا، یعنی آزمائشیں تو زندگی میں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں. وہ آزمائش جو انسان کو خیر کی طرف لے جائے، اس کے درجے بلند ہو جائیں، وہ اس کے حق میں خیر ہے، حالانکہ وہ آزمائش. اور وہ آزمائش جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، دین سے دور کر دے، نیک کاموں سے دور کر دے، وہ اس کے حق میں بری ہے. تو اس لیے یہ دو چیزیں ساتھ لگا دی گئی. اللہم زیننا بزینت الایمان، اللہ ہمیں ایمان کی زینت کے ساتھ مزین کر. وجعلنا ہداۃ مہتدین، یعنی اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما اور اسے ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا ہادی بنا، یا پھر ہدایت یافتہ ہادی بنا. یعنی ہم دین پر ثابت قدم رہیں، ہدایت پر رہیں، یقین پر رہیں، اور ہم خود بھی ہدایت پر ہوں اور دوسروں کو بھی ہدایت پر لے جانے والے بنے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. ایک دفعہ سارے مل کے اب دعا مانگتے ہیں، پڑھنے نہیں، مانگنی ہے. ٹھیک ہے، چلیے مانگیں. آمین. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ جی مائک دیجیے ان کو جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. Assalamu alaikum. وعلیکم. Ma'am, I just wanted to say thank you so very much
اس پورے جس سنس دس کورس اینڈ سیشن ہیز بین اسٹارٹیڈ ایوری ڈے یور سیشنز آر بیونڈ انلمیٹیڈ. لائک ٹیک ہوم لیسنس اتنے زیادہ ہوتے ہیں and it's more like counseling and therapy for me. So I just wanted to be say a humble and love thank you for. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. جی خوشبو. استاذہ اس میں مجھے بہت ساری لگتا ہے جیسے کیز ہیں اس دعا میں نا, چابیاں پکڑائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے. اس میں ایک جو مجھے بہت پیاری بات لگی کہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بات کا حق اور خوشی اور غصے میں. مجھے بچپن میں کبھی میرے خیال سے میری مدر نے ایڈوائز کی تھی کہ خوشی میں کبھی وعدہ نہ کرو اور غصے میں کبھی فیصلہ نہ کرو نا. تو مجھے بہت کام کی یہ ہمیشہ ایڈوائس لگی. اور جب میں نے بڑے ہو کے پڑھا کہ جب ہم غصہ یا خوشی یا کوئی بھی ایموشن کی پیک ہوتی ہے تو ہمارے برین میں ایک بادام جتنا حصہ ہے جس کو ایمیگڈیلا کہتے ہیں نا, تو وہ ہائی جیک کر لیتا ہے ہمارے برین, ہماری پوری تھاٹ پروسیس کو. تو کوئی بھی ایموشنل پیک میں ہم کوئی بھی اس طرح کی چیز وہ کبھی ضروری نہیں ہے کہ وہ حق بات ہی ہو, وہ بیسکلی غصے میں بھی کوئی ایسے الفاظ. تو یہاں پہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک طرح چابی پکڑائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دو وہ ایموشنز ہیں خوشی اور غصہ جس میں ہمارے ضروری نہیں ہے بات منہ سے حق نکلے نا, اور یہاں پہ ہمیں دکھا دیا گیا ہے کہ اس میں کنٹرول کرنا ہے اور پھر دعا سکھائی ہے اسی کے لیے کہ اللہ سے توفیق مانگے. جی جی عذرا کو دے. جی استاد, میں بھی اسی پہ بات سوچ رہی تھی کہ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ, یہ دو جو کیفیتیں ہیں یہ بہت ولنریبل ہوتی ہیں. ان دونوں کیفیات میں اگر آپ خاموش رہیں تو پھر نجات پھر بھی ممکن ہے, لیکن اگر آپ بول پڑیں تو ایک ہائی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں آپ, تو کچھ بھی بات کہہ سکتے ہیں جو حق کے خلاف ہو, اور آپ جس بات کی روح میں بیٹھ کے ایسی بھی بات کر جائیں کہ جو صحیح نہ ہو. ہمیں ایک حدیث ملتی ہے, آج کل ہم نے پڑھی تھی, اس میں بہت ہی دلچسپ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ڈائلاگ تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا. ہم تو کتاب تہجد پڑھ رہے ہیں, اس میں اس کے ریفرنس میں تھی کہ الا تصلی, یعنی کہ کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھو گے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقلت یا رسول اللہ انفسنا بید اللہ فاذا شاء ان یبعثنا بعثنا فانصرف حین قلت ذلك ولم یرجع الی شیئا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہماری جو جانیں ہیں, ہمارے نفوس اللہ کے ہاتھ میں ہیں, جب اللہ چاہے گا تو اٹھا دے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی, آپ واپس پلٹ گئے. فانصرف حین قلت, وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو آپ پلٹ گئے اور آپ نے کچھ بھی نہیں بولا. وَلَمْ يَرْجِ إِلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلِّي يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ آپ باہر جا رہے ہیں اور اپنی ران پہ ہاتھ مار رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے. یعنی کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا بلکہ کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتا اپنے ایکشن کی نا. جی آپ. اس لیے دعائیں ہم نے جو پڑھی تھی اس میں فتنۃ المحیا اور ممات کی بات ہوئی تھی نا, اور یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اگر زندگی میں خیر ہے اور موت میں خیر ہے, جس چیز میں خیر ہے اس پر تو ہمیں قائم رکھ, کیونکہ زندگی میں انسان جب مال اولاد اور نعمتوں سے آزمایا جا رہا ہوتا ہے تو اگر اس آزمائش میں آسانی ہے یا اس میں کامیاب ہو گئے تو ہی وہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک چیز مجھے کلیئر ہوئی. دوسری یہ کہ خشیت کی بات ہوئی کہ تنہائی میں خشیت اللہ تعالیٰ سے, تو اگر وہ خشیت نہیں ہوگی تو ظلم تو نفسی میں ہم لوگ اس کے دائرے میں ہم لوگ داخل ہو جائیں گے. اور تیسری چیز یہ کہ جو آپ نے ذکر فرمایا کہ نیک روح کی رخصتی اتنی خوبصورت طریقے سے ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور دیدار کو شوق یقیناً انہی لوگوں کو ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جی بیٹا آپ بولیے. سادہ جی, اسٹارٹ میں ہم نے پڑھا نا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے بارے میں نا, عظمت کے بارے میں, تو مجھے یاد آیا کہ جب میں ریسرچ پروجیکٹ کر رہی تھی تو میں نے گندم پہ ریسرچ کی, اور اس 6 مہینے کے پروجیکٹ میں مجھے اتنی چیزیں معلوم ہوئی کہ تھاؤزنڈز آف بیکٹیریاز اتنی زیادہ ہیں جو کہ صرف گندم کو اگانے میں اس پروسیس میں شامل ہیں, اور اتنا ڈیٹا جمع ہو گیا 6 مہینے میں کہ مجھ سے سنبھالنا مشکل ہو گیا, اس کو اینالائز کرنا مشکل ہو گیا. میں بالکل اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ دی. میں نے کہا یہ مشکل ہے, اس کو کمپائل کرنا میرے لیے اور پھر اس میں سے ریسرچ کا جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ لینا. تو میں جب بھی میں کوئی چیز پڑھتی ہوں تو میں اس چیز کو یاد کرتی ہوں کہ میرے لیے صرف ایک گندم پہ ہم نے ریسرچ کی, وہ 6 مہینے. اب کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے,
اور وہ اتنے تھاؤزنڈز آف بیکٹیریاز جو کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس چیز کے لیے بنائے، جو کہ اس سخت گرم موسم میں اس ہیٹ کو برداشت کرتے ہیں. حالانکہ ہم نے سنا ہوگا کہ بیکٹیریاز اور وائرسز کو اگر ہیٹ دیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اسپیشل بنایا کہ وہ ہیٹ کو بھی برداشت کرتے ہیں، وہ ڈیمیج نہیں ہوتے، اور وہ کام کرتے ہیں ہمارے لیے صرف گندم بنانے میں، وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں. سخر تو ہم لکم اگر ما فی انسان الارض اپنے بارے میں سوچیں، اور ہم اتنی اللہ تعالیٰ نے کتنا خصوصیات شکر دی، ادا کرتے ہیں کھانا کھا کے. اور ہمارا کیا مقصد ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. جی قرۃ العین. استاذ جی، ابھی جو بات ہوئی نا کہ انسان کی ضروریات اور خواہشات کی وجہ سے انسان غلط کام کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے دیکھنا چاہیے کہ ایسا وہ کرتا کیوں ہے. تو جو ایک کامن فیکٹر نظر آتا ہے وہ ہے مٹیریلزم. تو استاذہ جی، میں بلیک ہول کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ جو بلیک ہول ہے اس میں بہت ساری ریسرچز ہیں، لیکن مین چیزیں یہ سمجھیں کہ اس کے اندر بڑی گریوٹی ہے، پل ہے، اس کی بڑی ایک انٹینس گریوٹی ہے، اور کہتے ہیں کہ اٹ سکس ایوری تھنگ، کچھ بھی نہیں بچتا، ٹوٹل ڈیزاسٹر اور ٹوٹل ڈسٹرکشن. اسی طرح سے اگر ہمارا فوکس صرف اور صرف مٹیریلزم ہو، مٹیریل ہو، ان چیزوں کے پیچھے ہم بھاگیں، تو یہ انسان کی زندگی سے سکون کو سک کر لیتا ہے. اور مٹیریلز کو چیز کرنا وقتی طور پر انسان کو بہت ہائی کرتا ہے، لیکن اپنے اس انسان وشوس سرکل میں اگر پھنس جائے تو اتنا دھستا چلا جاتا ہے کہ ٹوٹل ڈسٹرکشن ہے. تو اس چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم مٹیریلز کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں، اور اس میں ہمارا فوکس کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے. تو وہ پھر انسان کو اگر گول سامنے ہو تو وہ چیزیں بہت ہی سیکنڈری ہو. بالکل. ہما سمی. جی صاحب جی، یہ جو حصہ تھا نا میانہ روی والا، تو میں اسی پہ غور کر رہی تھی کہ انسان کو میانہ روی سے ہٹانے والی چیز جو ہوتی ہے، دیکھو چوری کی بات ہوئی، قرض کی بات ہوئی، سبحان اللہ، تو انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ میانہ روی سے ہٹ جاتا ہے. اور چوری کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی کہ ایک تو ہم، جیسے آپ نے بات کی نا کہ ہم کسی کی چیز کو کھا لیتے ہیں، کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے لے لیتے ہیں. اسی طرح آج کل ایک جو ٹرینڈ پاکستان میں ہوا ہے وہ قرض ایپ کا ہوا ہے. سبحان اللہ، بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کے جو بینک کارڈ ہوتے ہیں، یا اسی طرح کوئی بھی جو ہوتا ہے، وہ بینک کارڈ کو آرام سے یوز کر کے چیزیں لے لیتا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس نے کس کی چیز خریدی ہے. تو یہ بھی چوری میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ. اور دوسری جو چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی نعمتوں کی تقسیم کے حوالے سے، تو انسان اپنے غموں سے نجات پا ہی تب سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھے اور اس پر شکر گزاری کرے، کیونکہ تب تک انسان اللہ کی تقسیم پہ، یعنی کہ وہ آپ کے دل میں اطمینان اور سکون آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ اپنے غموں کے مقابلے میں نعمتوں کو گننا نہ شروع کریں. تو اس چیز نے مجھے بہت ہیلپ کیا ہر چیز میں، اور اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنے میں. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. چونکہ ٹائم ہو چکا ہے اس لیے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.